نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے بہت سارے نظاموں کو انسانوں کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس دنیا میں صلاح اور فساد کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اس دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں اور امن و امان قائم ہو جائے اور سب کے سب چین سکھ کی زندگی گزارنے لگ جائیں، ساری کوششیں، ساری محنتیں اور ساری جان فشانیاں کر لیں، جب تک اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا کے حالات بہتر نہیں ہوتے، اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، اس وقت تک فیصلے آسمانوں سے انسانوں کے حق میں درست نہیں اتر سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل نہ ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور سب کچھ دنیا کا سامان موجود ہے، ہر لذت ہر نعمت موجود ہے، جب بھی آدمی سکون اور چین کی زندگی سے محروم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اللہ پاک نے اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر تم زمین کے اندر فساد پھیلاؤ گے، اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے اور اپنے نبی کی بات کو ٹھکراؤ گے اور جھٹلاؤ گے، تو نتیجہ یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ فرمایا جب ان کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں اور وہ فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالی نے سنایا تھا اس فیصلے کا وقت آ گیا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، ہم نے ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کیا اور وہ ظالم حکمران ایسے مسلط ہوئے کہ وہ ان کی بستیوں کے اندر گھس گھس کر داخل ہو کر ان کی عبادت خانوں کو انہوں نے تباہ اور مسمار کر دیا اور لوگوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ ایک ایک دن لاکھوں لاکھوں یہودی قتل کیے گئے۔ پھر اللہ پاک کا نظام دوبارہ اللہ پاک کی طرف جب لوگوں نے رجوع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام آتے گئے اور جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوتا اللہ دوسرے نبی کو بھیجتا اور اس نبی نے آ کے محنت کی اور امت میں پھر اصلاح کی کوشش فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کی ان محنتوں کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف لوگ متوجہ ہوئے، وہ عذابات اللہ نے دور فرمائے۔
لیکن ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پاک نے پھر دوبارہ سے انہیں غلبہ عطا فرمایا، اور ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا پر پھر سے یہ غالب ہو گئے. اور پھر جب غالب ہوئے اللہ نے مال کی بھی بہتات اور مال کی بھی کثرت عطا فرمائی، اللہ نے دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی. لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد پھر یہ بغاوت پر اتر آئے، پھر اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، پھر گناہوں کی زندگی میں آ گئے. تو اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ارشاد فرمایا کہ جب دوبارہ سے سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ پاک کا پھر وہ حکم دوبارہ متوجہ ہوا. اللہ نے ایک اور ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، اور فجاسوا خلال الدیار، اور اس بادشاہ نے کیا کیا وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ان کی مسجدوں کو، ان کی عبادت خانوں کو، یہاں تک کہ بیت المقدس جیسی عظیم الشان جگہ کو بھی اس نے مسمار کر دیا، کچھ بھی ان کا تقدس نہ بچا. اب یہ دو واقعے ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ان عدتم عدنا، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ہمارا وہی حکم متوجہ ہوگا. یہ اس امت کو بھی خطاب ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، عدنا تو ہمارے احکام، ہمارے قوانین، ہمارے ضابطوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہمارے ضابطے واپس اسی طرح سے لوٹ کر آئیں گے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ پاک کے ضابطوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، اللہ پاک کے ضابطوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. اللہ کی کسی قوم کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ، کسی معاشرے کے ساتھ نہ تو کوئی دشمنی ہے، نہ اللہ پاک کی کوئی رشتہ داری ہے. نہ دشمنی ہے کہ بلا وجہ اللہ سزا دے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے کہ ان کی نافرمانیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرتا رہے. اللہ نے ضابطے ذکر کر دیے ہیں، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ قصہ اسی لیے ذکر فرمایا، اور آخر میں ان دو قصوں کو ذکر کرنے کے بعد ان عدتم عدنا، اگر تم ایسا کرو گے تو ہمارا ضابطہ پھر سے وہی لوٹ کے آئے گا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم زندگی گزارو گے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ تو یہ تمہارا اپنا بھلا ہے، یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے. وان اسأتم فلہا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو اس نافرمانی کا نقصان تمہیں خود ہی ہوگا. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو پھر ان آیات سے سورہ بنی اسرائیل کے اس پہلے رکوع سے کیا خلاصہ نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جب قوم کی سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی عروج پر پہنچتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. یہ اس پہلے رکوع کا خلاصہ ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا ایک رسالہ لکھا ہے، اور جس کا نام ہے جزاء الاعمال، کہ انسانوں کے اعمال کا بدلہ، انسانوں کے اعمال کا بدلہ. اس میں بھی انہوں نے انہی آیات کو درج فرمایا ہے کہ جب انسان نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان نافرمانیوں کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ظالم حکمرانوں کو لے کے آتا ہے. حجاج ابن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا. کون سا زمانہ ہے؟ حجاج ابن یوسف کا جو زمانہ ہے تابعین کا زمانہ ہے. بہت سارے صحابہ اس وقت موجود تھے. حسن بصری جیسے جلیل القدر آدمی اس زمانے میں موجود تھے. کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حجاج بن یوسف کے لیے بد دعا کی، اللہ اسے غرق کرے، تباہ کرے، یہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے اور اس نے جناب بڑے بڑے لوگوں کو قتل کرا دیا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم حجاج کے خلاف بد دعائیں نہ کرو. کہا کیوں؟ کیا اس لیے کہ اگر تم حجاج کے خلاف بد دعا کرو گے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ پاک حجاج کو ہٹا کر تمہارے اوپر بندر اور خنزیر نہ مسلط کر دے. کیوں؟ کہ تمہارے جو اعمال ہیں ان اعمال کی بدولت یہ تمہارے اوپر عذاب مسلط ہوا ہے. تمہارے جو گناہ ہیں ان گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے.
اب قرآن مجید کی وہ آیات جو میں نے شروع میں پڑھی ہیں ان پر غور فرمائیے. ان میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا یہاں جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے چاہے خشکی کے اندر ہو چاہے سمندروں میں ہو، بما کسبت، یہ عمومی فساد کی طرف اشارہ ہے. عمومی فساد جو پوری امت میں پیدا ہوتا ہے جس سے امت کا ہر فرد اس عذاب سے اور اس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ اللہ کیوں دیا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ اس لیے اللہ پاک نے دیا ہے تاکہ اللہ پاک تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا اس دنیا میں کچھ نہ کچھ دے دے. کیوں دے دے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ. 7ویں صدی کی بات ہے جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر یلغار کی، اور اس قدر یلغار ہوئی مسلمانوں پر کہ آپ یہ سمجھیں کہ پوری دنیا سے مسلمان مٹ ہی گئے. اکا دکا کہیں چھپ چھپا کے کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، ورنہ یہ حال انہوں نے کر دیا کہ جو بخارا، سمرقند اور یہ جو علاقے بصرہ اور کوفہ اسلام کے جو بڑے بڑے قلعے سمجھے جاتے تھے، جس طرح سے آج آپ کا یہ شہر کراچی ہے جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، ایک ایک مدرسے کے اندر ہزاروں طلبہ علم حاصل کرنے والے، اس طرح سے یہ بخارا اور سمرقند اور کوفہ اور بصرہ یہ علاقے، یہ ریاستیں اس طرح سے تھیں کہ یہ علم کے شہر سمجھے جاتے تھے. سارا نظام ہی ختم ہو گیا، اور ان ظالموں نے یہ کیا کہ مدارس کے اندر گھس کر مساجد کو بھی تباہ کیا، مدارس کو بھی تباہ کیا، یہاں تک کہ اندر جو مکتبے بڑے بڑے کتب خانے تھے ان کی کتابوں کو انہوں نے نکالا اور دجلہ کے دریا میں ایسا ڈالا کہتے ہیں کئی دن تک دجلہ کا پانی کالا ہو گیا. کتابوں کے وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے ہوتے تھے، پرنٹ تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں، تو وہ سیاہی اتنی اتری اور اتنی کتابیں ضائع کی گئیں کہ وہ پانی دجلہ کا سارا کالا پڑ گیا. اتنی سخت اسلام پر یلغار آئی. تو ایک تاتاری نے ایک مسلمان عالم سے یہ سوال کیا کہ ہم حق پر ہیں. تو کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہماری فتوحات ہو رہی ہیں اور تم ہمارے سامنے جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح تم کٹ رہے ہو. اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری اللہ مدد کرتا. تو مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں اس بات کو لکھا ہے. تو اس عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، ہماری مثال بکریوں کی سی ہے. چرواہے سے جب بکریاں منتشر ہو جاتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں تو چرواہا کتوں کو پیچھے چھوڑتا ہے اور کتے پیچھے لگتے ہیں ان بکریوں کے، اور ان بکریوں کو وہ کاٹتے بھی ہیں اور مالک کی طرف واپس لوٹاتے ہیں. اور جب وہ بکریاں ساری مالک کے پاس واپس آ جاتی ہیں تو بادشاہ وہ چرواہا اپنے کتوں کو پیچھے بلا لیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہمارے اوپر ہماری بغاوت، ہماری سرکشی، ہماری نافرمانی کی وجہ سے مسلط کیا ہے. جس دن ہم اللہ کی طرف پلٹ گئے، رجوع ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا تسلط ہم سے ہٹا دے گا. تمہاری مثال کتوں کی سی ہے اور ہماری مثال بکریوں کی سی ہے. تو قرآن مجید کی آیات بھی ہمیں یہی سمجھا رہی ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت انتخابات کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور ہر شخص کی زبان پر اسی موضوع پر گفتگو ہے اور اسی قسم کی باتیں چل رہی ہیں. ذرائع ابلاغ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اخبارات کے اندر بھی اسی قسم کی باتیں ہیں. 2-4 محفل جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، تو یہی باتیں ہوتی ہیں. میں آپ سے وہ بات عرض کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. وہ بات سوچو کہ کیا بتایا، وہ پیغام ہمیں دیا. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ ارشاد پاک ہے، انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. انا الملک، انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. سارے کے سارے بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں، سارے بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں. اور میں جب تمہارے اندر فرما برداری دیکھوں گا، اللہ فرما رہا، جب تم میرے فرما بردار بنو گے تو میں بادشاہوں کے دلوں میں تمہارے لیے نرمی پیدا کر دوں گا اور وہ تمہارے پر مہربان ہوں گے
اور وہ تمہاری عزت کریں گے اور وہ تمہاری ضروریات کا خیال کریں گے. لیکن اگر تم میرے نافرمان بن جاؤ گے، تم میرے باغی بن جاؤ گے، تو میں بادشاہوں کے دلوں سے رحمت کو نکال دوں گا، مہربانی کو نکال دوں گا. وہ تمہارے اوپر پھر ظلم کریں گے، پھر زیادتیاں کریں گے. اور جب تم ایسے حالات دیکھو کہ بادشاہ لوگ، حکمران لوگ، ارباب اقتدار لوگ آپ پر ظلم کرنے لگ جائیں، زیادتیاں کرنے لگ جائیں، آپ کے حقوق ادا نہ کریں، تو پھر تم انہیں برا بلا نہ کہو، انہیں برا بلا کہہ کر، انہیں گالیاں دے کر اپنا وقت نہ ضائع کرو. تم سب کے سب میری طرف پلٹ آؤ، میری طرف رجوع کرو. یہ اللہ کا پیغام ہے، تم میری طرف رجوع کرو. جب تم میری طرف رجوع کرو گے تو میں پھر ان کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دوں گا. تو یہ تو فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں ہمارے اعمال کی بدولت. اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو چند لوگ بیٹھے ہیں، بھائی ہمارے اعمال سے کیا ہوگا؟ ایک پورے ملک کا نظام ہمارے اعمال سے کیسے بدل سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ایک شخص کے استغفار سے، ایک شخص کی توبہ سے، ایک شخص کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حالت کو بدل سکتا ہے. محنت پر کوئی آئے تو صحیح. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. ارشاد فرمایا جب تک کسی بستی کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، حق بات کہنے والے موجود رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک اصلاح والے موجود ہوں گے. صالحین نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ جب تک نیکی کرنے والے موجود ہوں گے، نہیں، جب تک نیکی پھیلانے والے موجود ہوں گے. نیکی کرنے والے ہزاروں موجود ہیں، نیکی کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے ہزاروں ہوں، بستی بھری پڑی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے اترتے ہیں وہ نیکی کے پھیلانے پر اترتے ہیں. تو ہر آدمی اپنی تئیں محنت کرے جہاں اس کا اقتدار ہے. ہر آدمی کا اپنے گھر میں تو اقتدار ہے، ہر آدمی کا اپنے دفتر میں، آفس میں اس کے ماتحت دو چار کام کرنے والے ہیں، وہاں اس کا اقتدار ہے. ہر آدمی اپنے اقتدار میں محنت کرے. جس کا جتنا اقتدار ہے اس اقتدار کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو جب باتیں آتی ہیں اقتدار کی، جب باتیں آتی ہیں عدل و انصاف کرنے والے حکمران، عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ جو ملک کا ہی سربراہ وہی مراد ہے. ہر آدمی اپنے ماتحتوں پر حکمران ہے، ہر آدمی اپنے ماتحتوں کا سربراہ ہے. ہر آدمی اپنے ماتحتوں پر تو کوشش کرے. تو دیے سے دیا جلا کرتا ہے، ایک چراغ سے دو چراغ، دو سے چار کرتے کرتے کرتے. کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب سب سے پہلے محنت فرمائی ہے؟ آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے آپ نیچے تشریف لائے، پہلی وہی لے کر آئے، پہلی وہی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیا ماحول تھا! کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ماحول میں یہ کہنا کہ صرف ایک اللہ ہے، یہ کوئی کہنا آسان کام تھا؟ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرنا ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والا، سننے والا یہ کہتا تھا کہ یہ شاید آدمی خودکشی پر تو لایا ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک ہی اللہ ہے. اس ماحول کے اندر محنت کرنا، اس ماحول کے اندر کام کرنا. سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی. ایک آدمی سیدنا ابوبکر صدیق نے مانا، گھر تشریف لے گئے. سیدتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مانا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا. لیکن ایک اندر ایک محنت تھی، ایک جنون تھا اس چیز کا کہ یہ اللہ کا پیغام کس طرح سے آگے نکلے، یہ اللہ کا پیغام کس طرح سے دھرتی تک پہنچے. اور پھر وہ وقت آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ مشقتیں برداشت کی. آپ بیت اللہ کے پاس کھڑے عبادت کر رہے اور ابو جہل نے کہا وہ فلاں قبیلے کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، کون ہے وہ اس اونٹ کی اوجڑی اور گندگی لے کر آئے اور اس شخص کے جو نماز پڑھ رہا ہے جب یہ سجدے میں جائے تو اس کی گردن پر ڈالے. کون ہے؟ عقبہ ابن ابی معیط، ایک سرداران مکہ میں سے ایک سردار تھا بدبخت. اس نے کہا میں یہ کام کروں گا. وہ چنانچہ گیا اور اس نے جا کے وہ گندگی اور غلاظت اٹھائی اور انتظار کرتا رہا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اس نے آ کر اس غلاظت کو آپ کی گردن پر ڈال دیا. آپ سوچو تو کیا وہ کوئی کم بوجھ ہوتا ہے؟ اونٹ کے اندر کا حجم کوئی کم ہے؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام سے اٹھا نہیں گیا،
سیدھے سے سر نہیں اٹھا پائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہیں یہ منظر دیکھا, دوڑی ہوئی آئی اور اوپر سے گندگی اور غلاظت کو ہٹایا, اور آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فاطمہ رونے لگی. آپ علیہ السلام کا یہ حال دیکھ کر تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فاطمہ تم رو نہیں, اللہ کی قسم ایک دن آئے گا تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا. نبی علیہ السلام نے محنت تو نہیں چھوڑی, کہا کہ میں ایک اکیلا کیا کروں گا, ابو بکر صدیق میرے ساتھ اکیلے کیا کریں گے, عمر فاروق بعد میں اسلام لائے وہ کیا کریں گے اکیلے, نہیں, محنت کو بڑھایا, محنت کو بڑھایا. تو اس وقت تک اللہ پاک کی طرف سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا اللہ پاک کی طرف رجوع نہ ہو. ہمارے رجوع کا کیا حال ہے, میں اور آپ, سب سے پہلے میں, آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھوں, ہمارا کتنا رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, کتنا اللہ کے سامنے رونا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننے کے لیے کوئی عمل تو کریں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے, آپ چہرے کو دھو رہے ہیں, بازوں کو دھو رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محبت میں آپ علیہ السلام کا پانی جو چہرے سے گر رہا, بازوں سے گر رہا, وہ نیچے لے رہے, اس پانی کو ہاتھ میں لے لے کے کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے, کوئی بازوں پر مل رہا, شفا کے لیے, برکت کے لیے. سعادت مندی ہے ان لوگوں کی, یہ انہی کے نصیب تھے, یہ انہی کی خوش نصیبیاں تھیں کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کا انتخاب فرمایا نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے. انہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا نبی علیہ السلام پر. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا, یہ کیوں کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا, اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے, اس لیے اللہ سے اور اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے, اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں ایسی محبت نہ بتاؤں جس محبت سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو. یعنی یہ جو تم کام کر رہے ہو ٹھیک ہے, تمہاری مجھ سے عقیدت ہے, لیکن اللہ پاک کی رضا اور اللہ کے نبی کی رضا صرف پانی ملنے سے حاصل نہیں ہوگی, صرف پانی ملنے سے حاصل نہیں ہوگی. پانی لے لے کے آپ جسم پر ملو, اس سے حاصل نہیں ہوگی. میں تمہیں بہتر نہ بتا دوں, اس سے زیادہ اچھا عمل نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے. صحابہ نے کہا, جی اللہ کے رسول, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ ضرور ارشاد فرمائیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی, بڑی آسان, بہت سہل, بہت آسان, بہت سہل, لیکن آسان اور سہل اسی کے لیے جو عمل کرنے کی کوشش کرے, اور جو نہیں کوشش کرے گا تو اس کے لیے تو پہاڑ ہے. یہ دین آسان ہے اسی کے لیے جو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو نہیں کوشش کرتا تو اس کے لیے تو پہاڑ ہے. نماز آسان ہے لیکن جو نہیں پڑھنا چاہتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, او ہو بڑا بار گراں ہے نماز. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, ہاں جو خشوع اور اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بار گراں نہیں ہے. ان کو تو نماز پڑھ کر سکون آتا ہے, ان کو تو نماز پڑھ کے خوشی آتی ہے, وہ تو نماز نہ پڑھے تو بے قرار ہو جاتے ہیں. تو 3 باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. پہلی بات فرمایا, جب تم بات کرو تو سچ بات کیا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو تو بس پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی تم بات کرو تو بات میں تم سچائی اختیار کرو, تم غلط بیانی نہ کرو, تم جھوٹ نہ بولو. اس قدر اس بات کی اہمیت آپ علیہ السلام نے بتائی ہے, سچائی کی, صدق کی اتنی اہمیت دی ہے. آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, مومن بخیل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بخیل ہوتا ہے. پوچھا کہ اچھا مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ ہاں بزدل بھی ہوتا ہے. آپ سے پوچھا کہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں, مومن جھوٹ نہیں بولتا, مومن جھوٹ نہیں بولتا, مومن جھوٹ نہیں بولتا. مومن کا کام غلط بیانی کرنا نہیں ہے, مومن کا کام غلط بیانی کرنا نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب سوال یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں, سچ بولنا اس وقت کے زمانے میں, آج کے دور میں سچ بولنا کتنا بڑا کام ہے. آج کے زمانے میں سچ بولے گا تو نقصان ہی نقصان, اور جھوٹ بولے گا تو فائدے ہی فائدے نظر آ رہے. اب آپ کا ایمان ہے جو آپ سے سچ بلوائے گا اور جھوٹ سے آپ کو بچائے گا.
یہ آپ کا یقین ہے اندر کا، اور آپ کی ایمانی کیفیت اور ایمانی طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ اگر ساری دنیا آپ سے چلی جائے تو آپ کہیں کہ کچھ میرا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ میں نے سچ بولا۔ اس لیے آپ نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر تم سے رخصت ہو جائیں اور ساری دنیا تم سے چلی جائیں، اگر وہ 4 باتیں تمہارے اندر موجود ہیں تو ساری دنیا بھی تم سے چلی جائے جب بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا صدق و حدیث، بات میں سچائی۔ بات میں سچائی اگر تمہارے پاس موجود ہے، ساری دنیا تم سے رخصت ہو جائے، سب کچھ تمہارا چھن جائے، مال و متاع سارا ختم ہو جائے۔ ایک آدمی دکاندار صبح کو گیا کام کے لیے، شام کو واپس آیا، 1 پائی پیسہ جیب میں نہیں لے کر آیا، لیکن اس نے سچ بولا، تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس سچائی کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس پر یقین ہو۔ تو آپ نے ایک بات تو یہ ذکر فرمائی ہے کہ سچائی، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرنا۔ امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرنا، بھائی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اور بہت ساری چیزیں امانت ہیں، آپ کے وقت، آپ کے پاس آپ کا وقت، یہ آپ کی امانت ہے۔ آپ کو دیے ہوئے اللہ پاک کی طرف سے اعضاء، یہ آپ کے پاس امانت ہیں۔ آپ کے اوپر کسی نے بھروسہ کیا، یہ امانت ہے۔ آپ کے پاس کسی نے مال رکھوایا، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ ان امانتوں کی پاسداری کرنا۔ اور تیسری بات پھر آپ نے ارشاد فرمائی، وہ آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ بس یہ 3 باتیں تم کر لو گے تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے یہ باتیں ہمارے عمل میں آ جائیں بھائی۔ تو کیا کیا 3 باتیں بتائی ہیں؟ پہلی بات فرمایا کہ بات میں سچائی اختیار کرنا، دوسرا آپ نے فرمایا امانت داری اختیار کرنا، امانت داری، تیسرا آپ کے کسی عمل سے کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لا یغرنکم، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے آدمی کا راتوں کا رونا، تہجد کی نماز کا پڑھنا اور راتوں کا آہو بکا کرنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فرمایا آدمی بنتا ہے 2 خوبیوں سے، آدمی بنتا ہے 2 خوبیوں سے، ایک سچائی سے، ایک امانت داری سے۔ جس کے اندر سچائی نہیں ہے، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، وہ آدمی نہیں ہے، وہ انسان، گویا کہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اسی کی بقدر اللہ پاک کی طرف سے آنے والے حالات بھی ہوں گے۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ایسے ہی اللہ پاک حکمران عطا فرمائے گا، ایسے ہی اللہ پاک حکمرانوں کو مسلط کرے گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں آنے والا جو نظام ہے اس نظام کے اندر خرابی ہو اور اس خرابی کے اندر ہمارے گناہوں کا بھی حصہ ہو، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی وہ نظام خراب ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اور جو ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا تو 3 باتوں کو مد نظر رکھیں۔ نمبر 1 ووٹ ایک شہادت اور گواہی ہے۔ آپ سے ایک شہادت پوچھی جا رہی ہے، ایک گواہی آپ سے پوچھی جا رہی ہے، آپ کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ اور شہادت کے بارے میں قرآن کا ضابطہ ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ گواہی ٹھیک دیا کرو، سچ گواہی دیا کرو، گواہی میں غلط بیانی نہ کیا کرو، چاہے وہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف آ جائے، چاہے تمہارے اپنے خلاف آ جائے، چاہے تمہارے قرابت داروں کے خلاف بھی آ جائے۔ گواہی قوم کی بنیاد پر نہ دو، گواہی جو ہے وہ برادری کی بنیاد پر نہ دو، گواہی جو ہے زبان کی بنیاد پر نہ دو، گواہی درستگی کی بنیاد پر دو۔ تو اس لیے فرمایا کہ گواہی ٹھیک دو۔ آپ سے گواہی پوچھی جا رہی ہے کہ یہ جو 4 افراد یا 6 افراد یا 10 افراد آپ کے سامنے انتخابات میں آ رہے ہیں، ان میں سے آپ کے نزدیک کون سا زیادہ بہتر ہے، یہ آپ سے گواہی پوچھی جا رہی ہے۔ تو آپ سوچ سمجھ کے گواہی دیں۔ ایک حیثیت ہے اس کی، گواہی کسی ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، ارشاد فرمایا کہ گندگیوں سے، نجاستوں سے بچو اور
جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ نے فرمایا تمہیں میں بتاؤں بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑا گناہ. ارشاد فرمایا ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ بڑا گناہ ہے. اور ان سب سے بڑا گناہ فرمایا وہ کیا ہے؟ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. اتنا اس بات کو آپ نے دہرایا دہرایا دہرایا، اتنا دہرایا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تمنا کرنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں، اتنا دہرایا. تو جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچانا ایک حیثیت تو اس کی گواہی کسی ہے، لہذا گواہی دینے والا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا کہ اپنی گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ اللہ کے یہاں گنہگار ہوگا. اور دوسری حیثیت اس کی سفارش کسی ہے. سفارش کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے کام کی سفارش کرتے ہیں، آپ سفارش کر رہے ہیں کہ میں یہ سفارش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں آدمی اس اقتدار کا، اس عہدے کا مستحق ہے، یہ آپ سفارش کر رہے ہیں. تو من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا، جتنے بھی وہ اچھے کام کرے گا ان اچھے کاموں کا اجر اس کو بھی ملے گا، اچھی سفارش کرنے والے کو. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو آدمی کوئی بری سفارش کرے گا، جتنا بھی وہ آدمی اس اقتدار کے اندر جھانک کر برے کام کرے گا، ان برے کاموں کے اندر اس سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا. تو اس کی حیثیت سفارش کسی ہے. نمبر 3 اس کی حیثیت وکالت کسی ہے. آپ اپنا وکیل بنا رہے ہیں کہ ہم اس آدمی کو اپنا معتمد سمجھتے ہیں، اپنا معتبر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرے گا اور ہماری ضروریات کو یہ حکام بالا تک لے کر جائے گا. آپ اس کو اپنا وکیل تصور کر رہے ہیں. تو ووٹ کی حیثیت عرض کر رہا ہوں شہادت کسی ہے، اور اسی طرح سے سفارش کسی ہے، اور وکالت کسی ہے. اسلام نے شہادت کے متعلق اور اسی طرح سے اللہ آپ کو بھلا کرے سفارش کے متعلق اور وکالت کے متعلق احکام عطا فرمائے ہیں. ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عظیم ذمہ داری کو ادا کیا جائے. بہرحال آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، جو آیات میں نے پڑھی تھی، ایک تو وہ اس کی تشریح پہلے کر چکا ہوں کہ زمین میں جو بھی فساد پھیلتا ہے وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے. نمبر 2 ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے بہت سارے گناہوں سے تو اللہ ویسے ہی درگزر کرتا رہتا ہے، ہاں البتہ تمہارے کچھ گناہوں کی سزا اللہ پاک تمہیں دیتا ہے، اور اس دینے کا مقصد اور وجہ یہی ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پر مصیبت آئے گی یا تمہیں کوئی خوشی ملے گی، اچھائی ملتی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ پاک کی طرف سے وہ اچھائی ہے. مصیبت آئی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک کی طرف سے مصیبت آئی ہے. یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ اچھائی جب تمہیں ملے تو تم اطمینان نہ لگ جاؤ، تم تکبر میں نہ مبتلا ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے. اور جب تمہیں مصیبت آئے تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ سے مزید دور چلے جاؤ، نہیں، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس مصیبت کے ہٹانے کا واحد حل اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک بادشاہ کہیں پریشان ہو گئے اور قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور ساری رعایا عوام پریشان ہے، تو وزراء میں سے ایک وزیر بڑا ہوشیار تھا، سمجھدار تھا. اس نے بادشاہ سے پوچھا آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ قحط آیا ہوا ہے اور اس سے نمٹنے کا کیا حل کیا جائے. تو اس وزیر نے بادشاہ کو ایک قصہ سنایا. بادشاہ کو یہ قصہ سنایا کہ بادشاہ سلامت کسی جنگل کے اندر ایک شیر تھا اور ایک لومڑی کہیں سفر پر جانے لگی، تو اس لومڑی نے شیر سے کہا کہ میرا بچہ آپ کے پاس میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے، کوئی جانور اس کو کھا نہ جائے، کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے. تو بادشاہ سلامت شیر نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا دیا. اب کوئی کسی کی کیا مجال، بھیڑیے کی یا جناب کسی اور جانور کی کیا مجال کہ اس لومڑی کے بچے کو دیکھے کہ بادشاہ کے کندھے پر جو بیٹھا ہوا ہے. وقت گزرتا گیا، ایک دن اوپر سے عقاب آیا باز، اس نے آ کر جھپٹا مارا اور اس کو اٹھا کے لے گیا. اب وہ دیکھتا رہ گیا شیر کیا کرتا، شیر عقاب سے کیا مقابلہ کرے اور کیسے مقابلہ کرے. تو جب وہ لومڑی واپس آئی تو اس نے آگے کہا کہ میرا بچہ، مطالبہ کیا اس نے. تو شیر نے بڑے افسوس سے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ اگر مصیبت زمین کی ہوتی تو میں اس سے نمٹ لیتا، لیکن مصیبت اوپر کی تھی.
وہ میرے بس سے باہر تھی. تو کہا بادشاہ سلامت، یہ قحط آنا، یہ اگر زمین کی مصیبت ہوتی تو آپ لشکر کشی کر لیتے اور مقابلہ کر لیتے، لیکن یہ مصیبت تو اوپر سے آئی ہے اللہ کی طرف سے، لہذا ادھر ہی رجوع کیا جائے اللہ کی طرف. تو بادشاہ نے کہا ہاں، نیک بادشاہ تھا. کہا ٹھیک ہے، بات مجھے سمجھ میں آ گئی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.